دوستو عبید اللہ بن عائشہ کی روایت ہے کہ سفیان بن عینیہ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو اللہ تعالیٰ 3 طباق ان چیزوں کے ذریعے پست نہ فرماتے تو ان کا تکبر اور فساد حد سے زیادہ بڑھ جاتا اور کوئی چیز ان کا شر برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتی۔ افسوس کہ انسان ان ان چیزوں میں مبتلا ہونے کے باوجود شر و فساد کے میدان میں چھلانگیں لگاتا رہتا ہے۔ سرکشی اور شر انسانی کو دبانے والی وہ تین چیزیں یہ ہیں: فقر و افلاس نمبر 1، نمبر 2 امراض، اور نمبر 3 جو ہے وہ موت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے، فساد سے، سرکشی سے اور ان اعمال سے بچائے جو اللہ عز و جل کی ناراضگی اور غضب کے موجب ہیں، اور ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جو سعادت کے اسباب ہیں۔ دوستو، امام اعظم کے بعض مخالفین ایسے تھے کہ جو مخلص تھے مگر اڑتی افواہوں اور سنی سنائی باتوں کی وجہ سے بدظن ہو گئے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے چھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں نقل کرتا پھرے۔ مشاعر نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ فلاں آدمی نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے اور اس کی آنکھ واقعی پھوٹ چکی ہو، تو بھی اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کو دیکھ نہ لینا، ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے اس کی 2 آنکھیں بھی پہلے پھوڑ دی ہوں۔ جی تو دوستو، حضرت مولانا محمد قاسم سے سوال کیا گیا کہ نیکوں کی محفل میں بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے کیا نیکوں کے قریب قبر بنانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے؟ حالانکہ عمل تو اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ حضرت کو کوئی آدمی پنکھا کر رہا تھا، پوچھا آپ کو ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا جس طرح پنکھا تو مجھے کر رہا ہے مگر ساتھ والوں کو ہوا آ رہی ہے، اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو، ایک غریب دیہاتی تھا، وہ معاشی اعتبار سے بہت پریشان رہتا تھا۔ کسی شخص نے اس سے کہا کہ تم اکبر بادشاہ کے پاس جاؤ، اس کے پاس بہت پیسے ہیں اور وہ ہر مانگنے والے کو دیتا ہے، وہ تم کو بھی ضرور دے گا اور تمہاری معاشی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیہاتی آدمی نے کہا کہ اکبر بادشاہ کو کس نے دیا؟ بتانے والے نے بتایا کہ خدا نے۔ دیہاتی نے کہا کہ پھر ہم بھی خدا ہی سے کیوں نہ مانگیں، ہم اکبر سے کیوں مانگیں؟ اس کے بعد وہ ایک روز اپنے گھر سے نکلا اور سنسان جنگل کی طرف چل گیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا میلا کپڑا زمین پر بچھایا اور اس پر بیٹھ کر خدا سے مانگنے لگا۔ اس نے اپنی دیہاتی زبان میں کہا، اے اکبر کو دینے والے، مجھے بھی دے دے۔ وہ اسی طرح دعا کرتا رہا یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہوا اور اس نے اپنا کپڑا اٹھایا تو اس کے نیچے اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی موجود تھی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے دماغ اور اونچے پڑھے لکھے لوگ اپنے شعور اور کردار کے اعتبار سے اس سطح پر بھی نہیں ہیں جہاں مذکورہ دیہاتی آدمی تھا۔ آج یہ حالت ہے کہ جب بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دوسرا آدمی اس سے بڑھ گیا ہے، خواہ یہ بڑھنا مال کے اعتبار سے ہو یا حیثیت کے اعتبار سے، تو فوراً وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے سینے میں بڑھنے والی آدمی کے خلاف نفرت اور جلن کی کبھی نہ ختم ہونے والی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ حسد اور جلن میں مبتلا ہونے والے لوگ اگر یہ سمجھیں کہ کسی کو جو کچھ ملا ہے وہ خدا کے دیے سے ملا ہے، وہی کم بھی دیتا ہے اور وہی زیادہ بھی دیتا ہے، تو وہ بھی وہی کرے جو مذکورہ دیہاتی نے کیا۔ پانے والے انسان کے بجائے دینے والے خدا کی طرف دوڑیں۔ وہ خدا کو پکارتے ہوئے کہیں کہ جس طرح تو نے میرے بھائی کو دیا ہے اس طرح تو مجھے بھی دے دے۔ اگر لوگوں میں یہ مزاج آ جائے تو سماج کی تمام برائیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں۔
کسی کی بڑائی کو دیکھ کر اپنی کمی کا احساس ابھرنا بذات خود ایک فطری جذبہ ہے۔ اس جذبے کا رخ اگر خدا کی طرف ہو تو وہ صحیح ہے، اور اگر اس کا رخ آدمی کی طرف ہو تو غلط ہے۔